السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ ایسے نبی جنہیں دیو ہیکل مچھلی نے نگل لیا۔ یونس علیہ السلام سے ایسی کون سی غلطی ہوئی تھی؟ آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ کیسے رہے اور کیسے باہر نکلے؟ اس ویڈیو میں آپ کو ان سب سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسے ہی مزید انٹرسٹنگ اور اسلامک انفارمیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تاریخ میں عاشوری قوم بہت طاقتور قوم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے۔ عاشور ان کا دارالحکومت تھا۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ عاشور کے بادشاہ نے اپنے ایک دیوتا کے نام پر نینوا میں ایک مندر بنوایا، کیونکہ یہ لوگ بت پرست لوگ تھے اور اپنے بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیتے تھے۔ بادشاہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ عاشور کے بادشاہ کو دیکھ کر دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارات بنوانی شروع کر دی۔ پھر یہ چھوٹا سا علاقہ نینوا سلطنت عاشوریہ کے عظیم الشان دارالسلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا شہر کے درمیان میں بادشاہ کا محل تھا، جہاں سے عاشوریوں کا بادشاہ اونچے تخت پر بیٹھ کر پورے ملک پر حکومت کرتا، بازاروں، گلیوں اور تفریح گاہوں کا نظارہ کرتا۔ عاشور کے مغرب میں سرسبز کھیت تھے۔ عاشوری لوگ پتھر تراشنے کے فن کے ماہر تھے۔ پورے ملک میں انہوں نے پتھروں کو تراش کر اپنے دیوتا بنا رکھے تھے۔ مختصر یہ کہ نینوا تہذیب اور رہن سہن کے حوالے سے نہایت ترقی یافتہ شہر تھا۔ ان کے سب سے بڑے دیوتا کا نام عاشودر تھا۔ یہ لوگ بت پرستی اور کفر شرک میں مبتلا تھے۔ یہ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا جب نینوا کی آبادی 1 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ اس زمانے میں اللہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا نام یونس ابن متا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے۔ نبوت کے وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ آپ پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو تورات میں یوناہ کے نام سے موجود ہے۔ یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے عاشوری بادشاہ کو اللہ کی دعوت دی، اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے اور ایک خدا پر ایمان لانے کی ترغیب دی۔ نینوا کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر غضبناک ہو گیا اور حضرت یونس علیہ السلام کا جانی دشمن ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نینوا کی عوام کے پاس گئے اور انہیں بھی اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، شرک و بت پرستی اور دوسری برائیوں سے دور رہنے کی تلقین کی، لیکن اس قوم نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ یونس علیہ السلام مسلسل کوشش کرتے رہے کہ ان کی قوم کے لوگ حق کی طرف آ جائیں، لیکن 40 سال تبلیغ کے باوجود یہ لوگ آپ کا انکار کرتے رہے اور آپ کو قتل کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ جب اہل نینوا کی سرکشی اور نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو آپ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ اہل نینوا کو آگاہ کر دیا جائے کہ 3 دن میں عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا آپ نے اہل نینوا کے سامنے اعلان کر دیا کہ اگر تم لوگ 3 دن کے اندر بت پرستی اور شرک سے باز نہ آئے تو تم پر اللہ کا عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کی ایک جھلک کالے بادل کی صورت میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگی۔ جب یہ سیاہ بادل ان کے بالکل قریب آ گیا تو انہیں یقین ہو گیا کہ اس عذاب سے انہیں اب کوئی نہیں بچا سکتا، تو انہوں نے فوراً اللہ کے حضور توبہ کی۔ دراصل حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کے حکم کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے۔ عذاب الہی کی جھلک دیکھ کر عاشوریوں نے توبہ کر لی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے مہلت کے آخری لمحے تک اپنی تبلیغ و نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ کے حکم کے بغیر اپنا علاقہ اور لوگ چھوڑ کر چلے گئے، تو اللہ نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا اور ان کی معافی قبول کر لی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب فرات کے کنارے پہنچے تو کشتی اپنے مسافروں سے بھری سفر کرنے کو تیار تھی۔
لہٰذا آپ بھی کشتی میں سوار ہو گئے۔ پورا دن کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی، لیکن رات کے وقت اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی اور کشتی ڈگمگانے لگی اور کشتی کے ڈوب جانے کے امکانات بڑھتے جا رہے تھے۔ اہل کشتی نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی ایسا غلام موجود ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، لہٰذا جب تک اسے کشتی سے باہر نہ نکال دیا جائے جب تک نجات ممکن نہیں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو انہیں یاد آیا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر نینوا چھوڑ آئے ہیں اور اللہ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ وہ وحی کا انتظار کیے بغیر نینوا چھوڑ آئے۔ انہوں نے کشتی والوں کو بتا دیا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، لہٰذا 3 بار قرآن اندازی کی گئی، تینوں بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا اور مجبور ہو کر کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا۔ پھر اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ آپ کو نگل لے، لیکن مچھلی کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ یہ تمہاری خوراک نہیں ہے، لہٰذا ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور حضرت یونس علیہ السلام نے جب خود کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ پایا تو اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کیا اور معافی مانگی۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان کے ساتھ 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، ایک مچھلی کے پیٹ کا، دوسرا رات کا اور تیسرا سمندر کا۔ آپ نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں خود ہی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوں۔ روایت کے مطابق اگر آپ یہ کلمات نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب یونس علیہ السلام نے یہ کلمات کہے تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس آواز سے آشنا ضرور ہیں، لیکن یہ بہت درد بھری آواز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اس آواز کو نہیں جانتے؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ، مصیبت کے وقت ان پر رحم کر۔ تو اس وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے۔ جب 40 دن بعد مچھلی نے اللہ کے حکم سے آپ کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا تو آپ کا جسم پانی کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا جیسے پرندے کا پیدا شدہ بچہ۔ آپ بہت ہی کمزور اور ناتواں حالت میں تھے۔ پھر اللہ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیل دار درخت اگایا۔ روایت کے مطابق یہ کدو کا درخت تھا۔ اس کے ذریعے یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا اور اللہ نے ایک جنگلی بکری بھی یہاں بھیجی جس کا دودھ آپ کی غذا بنی اور کچھ دنوں میں آپ تندرست ہو گئے۔ آپ درختوں کے سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ ان کی قوم ان کو تلاش کرتے ہوئے ایک دن ساحل سمندر کے قریب پہنچی اور حضرت یونس علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اللہ سے توبہ استغفار کی۔ اس کے بعد آپ واپس نینوا چلے گئے اور وہیں قیام کیا۔ آپ کا وصال بھی نینوا میں ہی ہوا۔ یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔